شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی 2 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا سے نکاح کر دیا۔ حضرت فاطمہ سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر نے کی تھی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ بولے، ایک گھوڑے اور ایک زرہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی نے اس کو حضرت عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں بیچا اور قیمت لا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ ناظرین، نکاح کے تقریباً 11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ حارث بن النعمان کا مکان ملا اور حضرت علی ملکہ جنت کو رخصت کرا کے اس میں لے آئے۔ حضرت سیدہ زہرا کو اپنے گھر سے جو جہیز ملا تھا اس کی کل کائنات یہ تھی: ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی کی زندگی نہایت فقیرانہ و زاہدانہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا جس کے ذریعے سے اذخر یعنی ایک قسم کی گھاس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن حضرت حمزہ نے حالت نشے میں، یعنی اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بخاری میں مفصل واقعہ مذکور ہے، اس اونٹ کو ذبح کر کے کباب سیخ بنا دیا۔ اس لیے اب اقلیم زہد کے تاجدار کے پاس اس رقم کے سوا جو زرہ کی قیمت میں سے مہر ادا کرنے کے بعد کچھ بچی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اس سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ ناظرین، 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا۔ شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود غنیم کو بھگا دیا، لیکن عقب کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکا یک ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ اسی حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چشم زخم پہنچا، دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خندق میں گر پڑے۔ مشرکین ادھر ادھر بڑھے، لیکن حضرت معصب بن عمیر نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور اس میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا اور بدحواسی کے عالم میں برہنہ ہو گیا۔ حضرت علی کو اس کی بدحواسی اور بے بسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آئے۔ مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی چند صحابہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے زخم دھویا اور حضرت علی نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا۔ اس سے خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم کا منہ بند کیا۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلاوطن کیا گیا۔ حضرت علی اس میں بھی پیش تھے اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ناظرین، 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس میں کفار کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ سواروں نے حملہ کیا۔ حضرت علی نے چند جان بازوں کے ساتھ بڑھ کر روکا۔ سواروں کے سردار عمرو بن عبدود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی نے اپنے کو پیش کیا۔ اس نے کہا، میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ شیر خدا نے کہا، لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا
اور مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک شجاعانہ مقابلے کے بعد ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار بہت دن تک خندق کا محاصرہ کیے رہے، لیکن بالآخر مسلمانوں کی اس پامردی اور استقلال کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ معرکہ بھی مجاہدین کرام کے ہاتھ رہا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے معاہدے کے باوجود ان کے مقابلے میں قریش کا ساتھ دیا اور تمام قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس لیے غزوہ خندق سے فراغت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی۔ اس مہم میں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے مطابق قلعے پر قبضہ کر کے ان کے صحن میں عصر کی نماز ادا کی۔ 6 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد یہود خیبر کی اطاعت کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں، اس لیے حضرت علی کو 100 کی جمعیت کے ساتھ ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ انہوں نے ماہ شعبان میں حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لائے۔ ناظرین، اسی سال یعنی 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 14,000 صحابہ کرام کے ساتھ زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ مقام حدیبیہ میں معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ مزاحمت کریں گے۔ حضرت عثمان گفتگو کے لیے سفیر بنا کر بھیجے گئے، مشرکین نے ان کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے انتقام کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ حضرت علی بھی اس بیعت میں شریک تھے۔ بعد کو جب معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر غلط تھی تو مسلمانوں کا جوش کسی قدر کم ہوا اور طرفین نے مصالحت پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت علی کو صلح نامہ لکھنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے حسب دستور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبارت سے عہد نامے کی ابتدا کی۔ مشرکین نے رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض کیا، اگر ہم کو رسول اللہ ہونا تسلیم ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو مٹا دینے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور عرض کیا، خدا کی قسم میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ست مبارک کو اس کو مٹا دیا۔ اس کے بعد معاہدہ صلح لکھا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کا ارادہ ملتوی کر کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ ناظرین، 7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر اور ان کے بعد حضرت عمر اس کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص مطمئن تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر پر ہوتا، لیکن یہ دولت گران مایہ حیدر کرار کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ صبح کو بڑے بڑے جانثار اپنے نام سننے کے منتظر تھے کہ دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا نام لیا۔ یہ آواز غیر متوقع تھی کیونکہ حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، جس سے یہ شکایت فوراً جاتی رہی۔ اس کے بعد علم مرحمت فرمایا۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بنا لوں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اسلام پیش کرو اور ان کے اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑے سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کے بجائے شکست، ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور ان کا معزز سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں۔ جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتے ہی فاتح خیبر اس متکبرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے بڑھا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیتا ہوں اور جھپٹ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ اس کو مسخر کر لیا۔